اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال اب سب کا؟ الحمدللہ. آج ہم انشاءاللہ تعالی ہمارا جو روشنی کا سفر جو ہم نے جنت سے آغاز کیا، اس میں آج ہم دیکھیں گے کہ جنت کے دروازے ان کی کیا شان ہے. اور جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ جنت کے نام کیسے ہوں گے، اور پچھلے 2 سیشن میں ہم نے یہ جانا تھا کہ ہم ان اعمال کا بھی تذکرہ کریں گے جو اعمال جن کے کرنے سے ہم جنت کو حاصل کر سکتے ہیں. اس سیشن کا آغاز ہم کرتے ہیں ابواب الجنہ سے، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم وہ عمل بھی دیکھتے چلے جائیں گے جو جنت کو پانے کے لیے بہت ضروری ہیں. اہل جنت کی آمد پر فرشتے جنت کے دروازے کھولیں گے. امیجن کیجئے کہ جنت کوئی کسی کے گھر جائے، اور گھر کے جانے کے بعد جب وہ دروازہ نوک کرے تو اس کو کوئی ریسیو کرنے کے لیے کھڑا ہو تو کتنا اچھا لگتا ہے. دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے نا، دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ کیا یہ ہمیں ریسیو کرنے کے لیے سب کھڑے ہیں، گویا کہ وہ ہمیں عزت دے رہے ہوں. تو جنت کے فرشتے جنتیوں کو عزت دیں گے، مقام دیں گے، مرتبہ دیں گے. اور کیا کریں گے؟ سورۃ الزمر آیت نمبر 73 کے اندر آتا ہے، متقی لوگوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو جنت کے دروازے کھولے جا چکے ہوں گے. قال لہم خزنتہا سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین. جنت کے خازن فرشتے ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ذرا سوچیں کہ جو ہی کوئی دروازے سے داخل ہوگا جنتیوں میں سے تو فرشتے ان کی سلامتی کی دعا کریں گے کہ آپ ہمیشہ سلامت رہیں، امن میں رہیں. اور جب وہاں پہنچیں گے ہی تو ابھی پہنچے ہی ہیں نا. دنیا میں تو یوں ہوتا ہے نا کہ جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو گھر کے دروازے کو نوک کرنے کے بعد جب دروازہ کھولا جاتا ہے تو کوئی ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہے، مگر جنتیوں کے لیے سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز میں سب سے پہلے جنت کے دروازے پر آؤں گا اور دروازہ کھلواؤں گا. جنت کا خازن دروازہ کھٹکھٹانے پر پوچھے گا کون ہے؟
میں جواب دوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خازن کہے گا مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سب سے پہلے دروازے کس کے لیے کھولے جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز سب سے زیادہ امتی میرے ہوں گے اور میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ لیکن اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ کیونکہ جتنا بڑا گھر ہوگا نا اس کے اتنے ہی زیادہ دروازے ہوتے ہیں۔ تو جنت تو بہت بڑی ہے، تو جنت کے دروازے بھی ہوں گے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ قال فی الجنت 8 ابواب فیہا باب یسمی الریان لا يدخلوه الا الصائمون۔ سیدنا سہل بن سعد کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 8 دروازے ہیں جن میں سے ایک کا نام ریان ہے، جس میں سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ رواہ البخاری، بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہوں گے۔ جنت کے دروازے کی چوڑائی کتنی ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے دروازے کی چوڑائی تقریباً 1200-1300 کلومیٹر کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، اتنی زیادہ چوڑائی جنت کی! اور جنت کے حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، ایسے شخص کو تو کوئی خسارہ نہیں ہوگا نا جو سب دروازوں سے پکارا جائے گا؟ اور کوئی ایسا شخص بھی ہے جو ان سب دروازوں سے بلایا جائے؟ سوال کیا کہ کیا ایسا بھی کوئی شخص ہوگا جس کو سارے دروازے پکار کے کہیں گے کہ ادھر سے آؤ؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہوگے۔ جن کا ذکر کیا گیا؟ سیدنا ابو بکر صدیق کا ذکر کیا گیا کہ آپ کو جنت کے سارے دروازے بلائیں گے۔ تو کتنے نام ابھی تک ہم دیکھ چکے ہیں؟ روزہ رکھنے والوں کے لیے خوشخبری ہے باب ریان کی، صدقہ کرنے والوں کو خوشخبری ہے باب الصدقہ کی، نماز پڑھنے والوں کے لیے خوشخبری ہے باب الصلاح کی، جہاد کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے باب الجہاد کی۔ خوش نصیب ہیں یہ عمل کرنے والے۔ تو کتنے عمل ابھی ہم دیکھ چکے؟ نماز، صدقہ، جہاد، روزہ۔ جو ان اعمال کو کرے گا جنت کے دروازے ان کو پکار کے اپنی طرف بلائیں گے۔ پھر جنت کے ایک دروازے کا نام ہوگا باب ایمن۔ یہ کیوں خوش نصیبوں کے لیے ہے؟ یہ وہ خوش نصیب ہوں گے جو بلا حساب کتاب جنت میں جانے والے خوش نصیب لوگ ہیں۔ جس دروازے سے داخل ہوں گے اس کا نام باب ایمن ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے محمد، اپنی امت کے ان لوگوں کو باب ایمن سے جنت میں داخل کرو جن پر کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔
اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ جو بلا حساب کتاب جنت میں جانے والے لوگ ہوں گے جن کی تعداد 70,000 ہوگی، وہ بیک وقت باب ایمن سے داخل ہوں گے، کوئی آگے یا پیچھے نہیں ہوگا۔ سہل بن سعد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 افراد، اور ایک جگہ پہ آتا ہے 7 لاکھ۔ حدیث کے راوی ابو حازم کو یاد نہیں رہا کہ 70,000 یا 7 لاکھ افراد اس طرح جنت میں داخل ہوں گے کہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں گے۔ ان میں سے کوئی بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک آخری آدمی داخل نہ ہو جائے، یعنی بیک وقت سارے داخل ہو جائیں گے۔ لیکن وہ کون سے اعمال ہیں جن کو کرنے سے ہم ان دروازوں کے اندر داخل ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ایسے تو کوئی کسی کو اپنے گھر میں آنے نہیں دیتا نا، جب تک جان پہچان نہ ہو، جب تک واقفیت نہ ہو، تبھی تو کوئی اندر آنے دیتا ہے۔ تو جنت میں جانے کے لیے بھی جان پہچان کا ہونا بہت ضروری ہوگا۔ کیسی جان پہچان؟ جیسے جنت کے دروازوں کے ناموں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک دروازے کا نام ہوگا باب ریان، جس میں صرف اور صرف روزہ دار ہی داخل ہوگا۔ روزہ رکھنے والے، اللہ کو خوش کرنے والے، اللہ کی خاطر بھوک اور پیاس برداشت کرنے والے، ان کے لیے ایک خاص دروازہ رکھا گیا جس سے ان کو داخل کیا جائے گا۔ پھر دوسرا جو دروازہ ہے جس کو کہتے ہیں باب الصلاح، باب الصلاح، نمبر 3 باب الجہاد، اور نمبر 4 باب الصدقہ۔ اس کی دلیل نسائی کی اس روایت سے ملتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کی راہ میں جوڑا خرچ کیا، جیسے 2 گھوڑے دے دیے، 2 تلواریں دے دیں، اسے جنت میں یوں کہہ کر بلایا جائے گا، اے اللہ کے بندے، یہ ہے بہتر صلہ تمہارے انفاق کا جو اہل صلاح سے ہوگا، اور اسے باب الصلاح سے پکارا جائے گا۔ جو اہل جہاد میں سے ہوگا وہ باب الجہاد سے پکارا جائے گا، جو اہل صدقہ سے ہوگا وہ باب الصدقہ سے پکارا جائے گا، جو اہل صیام سے ہوگا وہ باب الریان سے پکارا جائے گا۔ اور وہ جنت کے دوسرے دروازوں میں سے داخل ہونے والے لوگوں کے ساتھ بھی شریک ہیں، یعنی اگر کسی دروازے سے داخل ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ قسم ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، جنت کی چوکھٹ کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور بحرین کے ایک شہر کا نام ہے حجر، اس کے درمیان کا فاصلہ ہے، یا جتنا مکہ اور بصرہ، یہ شام کے ایک شہر کا نام ہے، اس کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ تو آئیے اچھے وضو کا اہتمام کریں اور اشہد اللہ الہ الا اللہ کا اہتمام کریں، تاکہ جنت کے 8 دروازے ہمارے لیے کھول دیے جائیں۔ اگلا عمل جو ان خوش نصیب عورتوں کے لیے ہے جو اپنے شوہروں کی اطاعت کرنے والی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے 5 نمازوں کی پابندی کرنے والی، رمضان کے روزے رکھنے والی، پاک دامن اور اپنے شوہر کی اطاعت گزار خاتون جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے گی داخل ہو سکے گی۔